بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سب کو دیکھنے والوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ جس کو جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، جو بھی دکھ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی کچھ بھی تکلیف ہے، اللہ رب العزت اس کو دور فرمائے اور اللہ رب العزت اس کو اپنی امان میں رکھے۔ جس بندے کو بھی تکلیف، دکھ، پریشانی، مسئلہ ہے، اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اور آپ اگر بے روزگار ہیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بہترین ترین روزگار عطا فرمائے۔ جن والدین کی اولاد نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کی اولاد ان کے حق میں بہترین ترین کر کے ان کو اللہ رب العزت پہلے اپنا اور پھر ان کا فرمان بدار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اور انشاءاللہ میں آپ سب سے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان دنوں ہم اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں ان کے معنی اور ان کے خواص پہ روزانہ ہم بات کرتے ہیں اور ان کے فائدے بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو اگر میں پرسنلی آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اگر ہم اللہ رب العزت کے خواص جتنے بھی بیان کریں، جتنے بھی ان کے صفاتی نام کے خواص بیان کریں، ہم نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن یہ کہ ہم انسان ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے ہم بیان کر سکتے ہیں ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے وہ ہے المومنو۔ المومنو کے معنی اور اس کے خواص جو ہیں، المومنو کے معنی ہے المومنو جل جلالہ امن اور امان دینے والا، امن اور امان دینے والا اس کے معنی ہے۔ اور اس کے خواص 9 ہے۔ جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرے گا، اس کا ایمان قائم رہے گا اور مخلوق اس کی مطیع و تابعدار رہے گی۔ یعنی کہ جو شخص اس ورد کا اس مبارک کا ورد کرتا رہے گا تو اس کا ایمان قائم رہے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے ایمان کا قائم رہنا۔ مجھے پہلے ان چیزوں کا علم نہیں تھا، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ سب سے بڑی چیز ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان قائم رہے۔ تو آپ کا ایمان قائم رہے گا اور مخلوق آپ کی مطیع و تابعدار رہے گی۔ یعنی کہ مخلوق آپ کے ساتھ جیسے بدسلوکی وغیرہ نہیں کرے گی، آپ جیسا کہیں گے انشاءاللہ وہ ویسا کریں گے۔ اور جو شخص روزانہ 3 بار، صرف 3 بار اس مبارک اسم کو پڑھنے کا معمول رکھے گا، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ بھی میرے حساب سے بہت بڑی بات ہے کہ صرف 3 بار المؤمنو المؤمنو المؤمنو، 3 بار میں کتنا ٹائم لگے؟ میرے خیال سے 3 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے۔ تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس شخص کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص اس کو 136 بار پڑھا کرے گا تو وہ ظالموں کے ظلم اور جملہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ 136 بار جو اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو وہ ظالموں کے ظلم سے بچے گا بھی، اور اس کے آنے والے جو آفات ان ظالموں کی طرف سے جیسے ہمیں متوقع ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کر لے گا وہ کر لے گا، اللہ رب العزت اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ تو دیکھ لیں 136 بار پڑھنے میں آپ کا کتنا ٹائم لگے گا اور فائدہ اس کا کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی شخص خوف زدہ ہے، وہ فرضوں کے درمیان یعنی کہ فرضوں کے بعد اگر کوئی شخص خوف زدہ ہے اور وہ فرضوں کے بعد 36 بار صرف اس کا ورد رکھے گا تو اس کا جان و مال دونوں محفوظ رہیں گے۔ یعنی جو شخص خوف زدہ رہتا ہے کہ میرے جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے مال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اللہ رب العزت اگر وہ شخص 36 بار صرف پڑھنے کا معمول بنا لے گا فرضوں کے بعد، تو اس کو اللہ رب العزت اس کی جان اور اس کے مال کا ہر طرح کی یعنی حفاظت فرمائے گا، یعنی اس کا وہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ جس پر رعب اور خوف طاری ہو وہ یا سلامو یا مومنو کا ورد رکھے، خصوصاً اگر مسافر اس کا ورد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن اور سلامتی نصیب ہوگی۔ یعنی جس شخص پہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن پہ ہر وقت دوسرے لوگوں کا بہت رعب ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ان کو کہ یہ بندہ
ایسے. اور پھر خصوصاً بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہو وہ راستے کے سفر میں تو اس کے لیے بھی, تو اگر وہ یا سلام یا مومن پڑھتا رہے گا تو اس پہ ہر طرح کی اس کو سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور جو شخص کسی خوف کے وقت 630 بار اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر دل عزیز اور ہر طرح کے خوف و نقصان سے محفوظ رہے گا. یعنی جو شخص, جیسے اب ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے کوئی خوف طاری ہم پہ ہو جاتا ہے, کسی انسان کی طرف سے, کسی دشمن کی طرف سے, کسی جانور کی طرف سے, کسی بھی قسم کا خوف ہمیں طاری ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو صرف اور صرف 636 بار اس میں مبارک کو جب ہم پڑھیں گے تو ایک تو ہم ہر دل عزیز بھی رہیں گے, ہر دل عزیز ہوں گے, یعنی ہر بندہ ہمیں پسند کرے گا, اور ہر طرح کے خوف اور نقصان سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے گا. پھر اس اسم کو جو بندہ 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے وہ شخص محفوظ رہے گا. یعنی جیسے خوف بھی ہر طرح کا ہوتا ہے, تو جو شخص اگر خوف کی حالت میں اپنے اوپر 115 بار دم کرے گا پڑھ کے تو وہ بھی ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا. اچھا, جو کوئی کسی خوف کے وقت 230 بار اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا. یعنی ایک یہ ہے کہ اب آپ یہ نہ سوچنا کہ میں مکس کر رہی ہوں یا میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر رہی ہوں. اس طرح کہ جو شخص اس کو خوف کے وقت 630 بار پڑھے گا تو وہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے صرف محفوظ نہیں رہے گا, وہ ہر دل عزیز بھی رہے گا. اور پھر جو شخص اس کو 115 بار اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے گا تو وہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا. اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو شخص کسی خوف کے وقت, کسی قسم کا کوئی خوف ہے, اس پہ وہ خوف کا وقت ہے, جیسے عورتوں سے اکثر کوئی کام غلط ہو جاتا ہے, گھر کا کوئی اور مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں, ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا ہسبینڈ گھر آ کے ہمیں اس پہ ڈانٹے گا, یا نوکر کو اپنے مالک سے, جب نوکر سے کوئی نقصان ہو جائے اس کو اپنے مالک سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں آ کے ڈانٹے گا. گھر میں جو ہماری میڈ ہوتی ہیں ان سے ہمارے گھر کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, ان کو خوف ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو اس کو 230 بار پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کے خوف اور اس نقصان سے محفوظ رکھے گا کہ جو اس کو اس خوف کے شکل میں پہنچنے والا ہوگا انشاءاللہ. اور جو شخص اس اسم کو پڑھے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا. یعنی جو شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اس کا ظاہر اور اندر دونوں اللہ رب العزت کی امان میں رہے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہے اگر ہم دن رات بیٹھ کے ان کے فائدے بیان کریں تو ہمارے پاس ٹائم کم پڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن ہم اللہ رب العزت کی شان کو بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت بے شک, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت رحمان رحیم غفور ہے, بادشاہ ہے, وہ بہت مطلب کہ رحم کرنے والے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم اپنے مسئلوں کو اللہ کے کلام پڑھ کے ہم اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈیں, بجائے اس کے کہ ہم انسانوں کے آگے اپنا شیئرنگ کریں, انسانوں سے اپنے دکھ بیان کریں, ان سے اپنے مسائل کا حل پوچھیں اور پھر وہ ہمیں ایسے ان کا مسائل کا حل بتائیں, یا ایسے ہمارے ساتھ وہ ہماری شیئرنگ کے جواب میں ہم سے ایسی بات چیت کرے کہ جس سے ہم دکھی ہو جائیں, تو دکھی بھی ہوں گے اور ہمارا وہ کام بھی نہیں ہوگا. تو اگر ہم اللہ رب العزت کے آگے, حضور کے آگے ہم جھکنے کی عادت بنا لیں, اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت بنا لیں, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نہ صرف ہمیں اپنی امان میں رکھے گا بلکہ ہم پہ اللہ پاک اپنی شفقت کا, رحمت کا خاص ہاتھ قائم کر لے گا, اور اللہ رب العزت ہم سب کو یعنی ہماری جو مسئلے مسائل ہیں ان کا بھی حل ہو جائے گا. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو میں نے آج اللہ رب العزت کے صفاتی نام کے فوائد بتائیں ان میں سے آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہوگا تو آپ لوگ اس کے لیے پڑھیں گے اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. آج چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف.
جب آپ لوگوں کے بال بہت رف اور بہت ڈل سے ہو جاتے ہیں، وہ سپلٹ اینڈز بھی ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے بال ٹوٹ بھی رہے ہوتے ہیں، ڈینڈرف بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالوں کے مختلف مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان سب کے لیے آپ لوگ ایلو ویرا آپ لوگ اپنے گھر میں لگائیں، اور ایلو ویرا کو لے کے اس کے جو اندر سے گودا ہوتا ہے وہ نکال کے وہ آپ گرائنڈ کر کے اس کے اندر آپ ایک انڈا توڑ دیں، اور ایک آپ اس کے اندر جو ہے نا آئل ڈال دیں، آپ آمنڈ آئل ڈال دیں یا اولیو آئل ڈال دیں، یا دونوں مکس بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو ان کو اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو یکجاں کر دیں، اچھے سے اس کو بلینڈ کر دیں، مکس کر لیں، اور اس کے بعد آپ یہ اپنے بالوں میں روٹس ٹو اینڈ ٹپس تک آپ اس کو لگا کے اچھے سے مساج کر کے آپ اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ کے اس کے بعد آپ اچھے سے واش آؤٹ کریں، اور آپ اس میں شیمپو بھی کریں، کنڈیشنر بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہفتے میں 1 بار بھی اس ٹوٹکے کو کر سکتے ہیں، ہفتے میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں، 3 بار بھی، اور ڈیلی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کتنی ہمت اور طاقت ہے کہ آپ اپنے بالوں کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اپنے بالوں کی دیکھیں گے کہ آپ لوگ جیسے کہ سیلون سے لوگ جا کے ایک ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور اچھا خاصا وہ کاسٹلی بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ کا گھر میں میرے خیال سے آپ کا 100 یا 80 یا 50 روپیز میں آپ کا یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ٹوٹکا اور آج کا وظیفہ دونوں آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔